تباہ کر دیا تو کیا اس کے مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ میں نے جو آیت مقدسہ پیش کی ہے اس سے آپ کا زندہ آسمانوں پر جانا یہ ثابت نہیں ہوتا، تو بر رفعہ اللہ الی، رفعت بلندی. میرے دوست تو ابھی قرآن بھی نہیں پڑھا اور قرآن کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھا. جس طرح جس کو تو ماننے والا نا وہ نہیں سمجھا تھا، اسی طرح تو بھی نہیں سمجھا. رفعت کہتے ہیں بلندی کو، اوپر جانے کو. کبھی نیچے جانے کو بھی کسی نے بلندی کہا ہے؟ کوئی ہوش کے ناخن لو اللہ کے بندو، جو بات سیدھی سیدھی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو. اور 1901 میں جب تمہارے بانی نے یہ دعویٰ کیا نا، اس سے پہلے کیا کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نہیں ہے؟ میں اس لیے عرض کرتا ہوں اگر آپ ایسے معاملے میں آئیں گے تو مسئلہ بن جائے گا. ہم کہتے ہیں چلیں عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، تو آپ بھی تو کہتے ہیں نا، وہ جس کو بھی آپ مانتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور اس نے خود لکھا ہے کہ میں مریم بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں. اگر وہ خود اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، خود اپنے آپ کو مریم کہتا ہے، تو پھر اس کو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ جو خود گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا عقیدہ تو واضح ہے، جیسا مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئیں گے. اور میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی میں سارے نبی آئے لیکن ختم نبوت نہیں ٹوٹی. مسجد اقصی کوئی لامکان پر نہیں ہے، کوئی پہلے دوسرے چھٹے آسمان پہ نہیں ہے. مسجد اقصی اس زمین پر ہے، اور مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک، ابن مریم تک ہر نبی وہاں پر موجود تھا. اور میرے آقا وہاں گئے، میرے آقا نے امامت فرمائی، تمام نے ابتدا میں نماز پڑھی. جو نبی تھے وہ مصطفیٰ سے پہلے تھے، اور اس وقت میں سرکار کے دور میں وہاں پر آئے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھی. یہ کسیٹی مائی کا پتر کیا یہ تو جمع بھی نہیں تھا، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت میں جس کی تم لوگ باتیں کرتے ہو. اور 1901 سے پہلے یہ عقیدہ موجود نہیں ہے. آپ دوبارہ دہرائیں جو ابھی آپ نے کی آخری بات. کون سی والی؟ یہ ابھی آپ نے کہا کہ جو جماعت احمدیہ کے بانی کا دعویٰ ہے وہ دوبارہ دہرائیں اپنی بات. ایک منٹ. جماعت احمدیہ کے بانی کا جو دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی اور جس مسیح کی پیشگوئی جس رنگ اور جن الفاظ میں کی تھی اس کے اندر آپ کا دعویٰ ہے، اس کے بعد دعویٰ پیش کریں. نہیں، وہ دعویٰ آپ کو پتا ہے نبی پاک نے بتایا منان. ابھی آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ جماعت احمدیہ کے بانی کا یہ دعویٰ تھا کہ جس مسیح کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں وہ مسیح ہوں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال کیا وہ تو مر گئے ہیں، دوبارہ نہیں آئیں گے اور ان کا دوبارہ آنا ممکن نہیں ہے. یہی بات جب اہل سنت کے علماء قرآن و سنت کے تحت کریں تو آپ کہتے ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور ختم نبوت کو فرق آ جائے گا اور یہ دلیلیں ختم ہو جائیں گی. اور یہی بات جب تمہارا مرزا غلام احمد قادیانی انہی آیات کو اور انہی احادیث کو اپنی طرف منسوب کرے تب اس کو تم نبی بھی مانتے ہو، تب اس کو تم مجدد بھی مانتے ہو، تب اس کو تم مہدی بھی مانتے ہو. اور یار کچھ ہوش کے ناخن لو، عقل کرو. دیکھو وہ ڈرامے باز، وہ جگلر انسان تمہیں کیا کیا ڈھونگ دکھا رہا ہے اور تم اس کے ڈھونگ کے پیچھے چل رہے ہو. تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور قبر میں منکر نکیر آئیں گے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں آئے گا. خدارا خود ہوش کے ناخن لو، وہ عقیدہ اپناؤ جو قرآن و سنت کا ہے، جو تمہیں نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. اور سرکار مدینہ کا یہ فرمان تو خود بھی تم مان رہے ہو، اور خود تم کہہ رہے ہو کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کا داعی تھا. خود اس نے یہی دعویٰ کیا ہے، اور اپنی ذات کے لیے وہ اس بات کو مانتا ہے جس مسیح کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اور میں اپنا خون معاف کرتا ہوں اگر یہ بات غلط ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جو آئے گا اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ ابن مریم کا بیٹا ہوگا. اب تم خود سوچ لو مرزا غلام احمد قادیانی کس کا بیٹا ہے.